کون سا مہینہ؟ شعبان، اور آنے والا مہینہ رمضان۔ چلو چلتے چلتے یہ بات بھی بتاتا چلو، اللہ ہم میرے کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ کون سا؟ شعبان، آنے والا مہینہ رمضان۔ اور ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے، نبی فرماتے میرا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان پہ نظر کرو، مصطفیٰ نظر آئے، رمضان میں جاؤ تو رب مصطفیٰ نظر آئے۔ شعبان کا ترجمہ کیا، رمضان کا ترجمہ کیا؟ آج تک ہم کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ شعبان کتنی مرتبہ آیا، مگر کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ مولانا کو جا کے پوچھنا کہ شعبان کا مطلب کیا ہے، واٹ از ٹرانسلیشن آف شعبان اینڈ واٹ از ٹرانسلیشن آف رمضان، رمضان کا مطلب کیا، شعبان کا مطلب کیا؟ تو سنو گے نا، شعبان کے معنی آتے کسی چیز کو پھیلانا، بولو شعبان کے معنی آتے کسی چیز کو پھیلانا۔ اور یہ مہینے کا نام شعبان اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ بڑی رات گئی، بولو کون سی؟ شب برات، بولو بولو کون سی بڑی رات گئی؟ شب برات۔ اس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ گئے، اللہ پہلے آسمان پر آ گئے۔ ارے ہے کوئی میرا بندہ مانگنے والا، آج میں اس کی مراد کو پورا کروں گا۔ ہے کوئی گناہ سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ ارے ہے کوئی ضرورت والا، اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ ارے ہے کوئی حاجت والا، آج اس کی حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ پہلے آسمان پر آئے اور اللہ نے پکارے، اس کا مطلب ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے۔ اور آنے والا مہینہ رمضان، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام اللہ نے رکھا، قرآن میں بھی شہر رمضان، ارے بولو نا شہر رمضان، یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ رمضان کے معنی کیا معلوم؟ آپ سوچو گے تو عقل حیران ہوگی۔ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، بولو کسی چیز کو جلا دینا، اس کو راکھ بنا دینا۔ راکھ سمجھتے ہو نا، پاؤڈر بنا دینا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ تو رمضان کے یہ معنی کسی چیز کو جلانا، راکھ بنانا اور پھر ہوا میں اڑا دینا۔ اب سوال ہوتا ہے اتنا مبارک مہینہ آتا ہے، اس میں جلانا کیا ہے، راکھ کیا بنانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نام رمضان رکھا اس لیے کہ اس مہینے میں میں میرے بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں میرے تمام بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا، اور رمضان کا مہینہ آئے گا، اللہ کہتے ہیں جلا دوں گا سب کے گناہ جلا دوں گا، راکھ بنا دوں گا، ہوا میں اڑا دوں گا۔ عید کا چاند آئے گا، میرا بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے دوستو بہت پیارے پیارے مہینے آئے ہیں۔ نمبر 1 بولو لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 آج سے طے کر لو شعبان مہینہ ہے، رمضان مہینہ ہے۔ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بول دو، ایک بار بول دو مصطفیٰ کا دامن۔ آپ لوگ تھک گئے، میرے کو معلوم ہے تھک گئے نا، آپ لوگ تھک گئے نا۔ اب کتنی بات باقی رہ جاتی ہے؟ تیسری، اور تیسری بولو تھوڑا پانی دینا بھائی، تھوڑا سا، لیکن بولو میں تیسری بات بولوں، آپ بولتے ہو تو بولو، اس میں بہت سینسیٹیو ہے تیسری بات، سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے کیونکہ ماشاءاللہ سب جوان ہیں۔ مولانا محمود صاحب بتاؤ میں تیسری بات کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ افطاری کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے رمضان کے روزے میں بھی ثواب، سحری کرنے میں بھی ثواب، افطاری میں بھی ثواب، اور ساتھ میں بولو بھائی تراویح پڑھیں گے بولو نا۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم از کم تراویح میں ایک قرآن تو سنیں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی سب کریں گے، بولو کریں گے، راتوں کو جاگیں گے انشاءاللہ، تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، روزہ رکھیں گے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، ارے سحری کریں گے، افطاری کریں گے۔ لیکن اب میں کھل کے بتا رہا ہوں تیسری بات، ایک گناہ ایسا ہے اگر میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہو، میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہو، اگر وہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ ہمارے روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ہماری تراویح کو قبول، بلکہ میں آپ کو کھل کے کہوں روزہ رہنے دو، تراویح رہنے دو، سحری رہنے دو، افطاری رہنے دو، اگر یہ گناہ میں اور آپ کرتے ہیں اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ وہ بات پر میں آ رہا ہوں، وہ کون سا گناہ ہے؟ روزہ شروع کرنے سے پہلے، اے جوانوں رمضان کے آنے سے پہلے دیکھو یہ گناہ میں کر تو نہیں رہا ہوں، کیا گناہ؟ اگر میری ماں یا میرا باپ اگر ہم سے ناراض ہے، قسم پروردگار کی اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا، اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے جوانوں آج ہماری ماں ہم سے بہت دکھی ہے، سچ بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا جوان ماں کو گالی دیتا ہے، ہاں یہ جوان بیٹھے
ماں کو گالی دیتے، ماں کو ماں کی گالی، اللہ اکبر۔ ارے کتنے جوان کبھی یہ نہیں سوچتے صحیح میں ہماری ماں رات کو روتی ہے، وہ ماں روتی ہے اس لیے روتی ہے کہ اللہ 5 بچوں کو بڑا کیا، 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، بیچاری ایک بیٹے کے گھر پہ اس کی بیوی بولے گی اب تمہارے اماں ابا کو بولو ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے کے گھر میں پھر ٹائم پورا ہو گیا، اب تیسرے کے گھر میں ماں باپ نے ہم کو کبھی گھر سے نکالا، ماں باپ نے کبھی ہم کو اتنا زور سے مارا، کبھی ماں باپ نے یہ کہا یہ میرا گھر ہے میرا بیٹا نکل جا۔ آج بیٹا اطمینان سے بولتا ہے ماں باپ کو گھر سے نکل جا۔ وہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں رکھا، کیا دکھ اٹھایا، 2 سال تک چھاتی سے لگایا، ہم نے وامٹ لی ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، ہم نے پیشاب کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ہم نے پاخانہ کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا، ارے ہم پورے گھنٹے ہو کر آئے ماں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا اور ہم کو سینے سے لگایا۔ ارے وہ رات یاد کرو جب ہم بیمار ہوتے تھے، رات کو اٹھا کر ماں نے دوا پلایا ہے، اب اپنی ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن اپنی چادر ہٹا کر اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈالی ہے، وہ ہماری ماں۔ ارے بولو وہ ہماری، یہ چادر ڈالنے والی ہماری ماں، دوا پلانے والی ہماری ماں، ہماری گندگی کو صاف کرنے والی ہماری ماں، ارے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے والی ہماری ماں، 2 سال تک چھاتی سے لگانے والی ہماری ماں۔ ہم غلطی کریں باپ ناراض ہوتا تھا، مارنے آتا تھا، بیچ میں کون آتی تھی؟ ماں۔ باپ کتنی مرتبہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا لیکن ماں نے ہم کو اپنے سینے سے لگا لیا، ہم پاس ہو گئے تو ماں نے چوم لیا، فیل ہو گئے ماں نے ڈانٹا لیکن رات کو سونے سے پہلے پھر پیشانی کو چوم لیا۔ وہ ماں میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا جب میں نے یہ سنا مولانا کتنے لوگ ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ مر کیوں نہیں جاتا، وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اپنی ماں کو آنکھوں سے ڈراتے ہو، اپنی ماں کے سامنے زبانیں کھولتے ہو۔ افسوس ہے جبل پور والوں، مر جاوے آدمی ڈوب کے مر جاوے ایسی غداری سے۔ وہ ماں بیچاری کیا بولتی معلوم گھر میں کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت غصے میں، بیٹا غصے میں ڈرتی کون ہے؟ یہ زندگی ہے، بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے۔ ارے کاش کہ وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا۔ تو کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے، رمضان کا روزہ کام نہیں آیا ہے۔ ارے بولو رمضان کا روزہ، سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی، ارے بولو ساتھ میں بولو نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی۔ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے۔ جبرائیل نے بد دعا کی برباد ہو جائے وہ کلمے والا، برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت والا نہ بنے۔ اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے۔ آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا، مکان کی اوپننگ ہوتی ہے، ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، مولانا تعویذ دیتے ہیں۔ ارے کوئی کہتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے، ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے، بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا۔ غلط ہے میرے دوستو، مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی۔ آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے۔ چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟ سب جوان بیٹھے، اے جوانوں جب ہم صبح کرتے ہیں، بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو، پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ تو اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا، اور
اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کہتا میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو، ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے میرے دوستو۔ آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سنا آپ کو، ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں یہ رولا دیتا ہے واقعہ۔ ایک صحابی تھے، اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤں، صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے۔ سارے قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابی وہ ہے، بولو جس سے اللہ۔ ایک صحابی مدینہ پاک میں، سننا ماں کی کیا خدمت کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے، ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا اب بس پورا دن ماں میری ماں میری ماں۔ 100 سال عمر ہو گئی ماں کی، بولو کتنی عمر ہو گئی؟ ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس، گئے ماں 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 آج اٹھ نہیں رہی ماں، ماں صبح ہو گئی ماں، ماں اٹھ نہیں رہی ماں۔ وہ صحابی نے یوں حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی۔ میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہوا، بولو ہے نا۔ وہ ایسے ہی بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی۔ میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا۔ جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ آؤ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں۔ بیچارے لڑکھڑاتے آئے، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی۔ اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا۔ جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے میری ماں، اے میری ماں، میری ماں واپس آ جا، میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا، ماں آ جانا، ماں واپس آ جا۔ یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے، لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا، یہ دھڑام سے زمین پہ گرے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ میرے پیارو وہ لوگ تھے جو ماں کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، حیوہ۔ بولو کیا نام؟ ساتھ میں بولو نا کیا نام؟ وہ ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے، بولو کیا پڑھاتے تھے؟ حدیث، قرآن کی تفسیر۔ اور جب پڑھاتے تھے نا لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لمبا چوڑا مجمع۔ ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی، کن کی؟ حیوہ کی۔ بولو حضرت ماں کیا ہو گئی تھی؟ وہ بوڑھی ماں کو سمجھ میں نہیں آوے، بھائی نہیں سمجھ میں آوے، صحیح میں کہتا ہوں آج میری اماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی، بہت بوڑھی، نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ حضرت حیوہ کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آوے، کیا کرے معلوم ہے؟ جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہو وہ بیچ میں آوے، پورے گیدرنگ، پورے مجمع کے بیچ میں آوے اور آ کر کیا کہے این ابن حیوہ، اے میرا بیٹا کہاں ہے؟ حیوہ کہاں ہے میرا بیٹا؟ اور ماں کو نظر نہیں آوے، بوڑھی ہو گئی تھی، سب بتاوے وہ آگے۔ حضرت حیوہ کی نظر پڑے نا، ہٹو 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 میری ماں آ رہی ہے، ارے ہٹو ہٹو میری ماں آ رہی ہے، اور حضرت حیوہ خود بھی اٹھ کے جاوے، حدیث کی کتاب بولو بند، اور ماں جیسا سامنے آوے حیوہ سامنے، ماں تھاڑ سے تماچا مارے اور کیا بولے معلوم؟ القل حبوب للدجاجہ، القل حبوب للدجاجہ۔ ماں کیا بولے؟ ہاں آ گیا، بیٹھ گیا سبق پڑھانے۔ اپنی مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ اپنے گھر میں مرغی ہے، دانا کون ڈالے گا مرغی کو؟ سبق پڑھانے
حضرت حیوا کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا، غسل کرتا، ماں کو نہلاتا، دھلاتا، اس کے بعد سبق پڑھانے آتا، لیکن میری ماں بھول جاتی. بولو میری ماں. یہ نہیں کہتے کہ ہاں ماں میں تو صبح میں ڈال کے آیا، کہتے ماں معاف کر، ابھی میں مرغی کو دانا ڈالوں گا. حضرت حیوا سبق کے بیچ میں سے جاتے تھے، مرغی کو دانا ڈالتے تھے، پھر آتے تھے، آ کے کرسی پر بیٹھتے تھے اور حدیث کا سبق بولو 6 مہینے ہو گئے. بولو کتنے مہینے ہو گئے؟ ایک دن معلوم نہیں ماں کو کیا ہوا، ڈنڈا لے کر، کیا لے کر ہے؟ ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہوگا، وہ لے کر آئے، اور جب سامنے ہوئے نا سبق پڑھاتے پڑھاتے سامنے ہوئے، ماں نے وہ ڈنڈا لیا، اتنا زور سے مارا سر پھٹ گیا. بولو خون بہنا. اور ماں کیا بولے؟ الکل حبوب للدجاجہ، ارے مرغی کو دانا ڈال، یہ میں نے مارا وہ بعد میں دیکھ، پہلے مرغی کو دانا ڈال. وہ بیچارے اپنا سر پکڑے گئے، مرغی کو دانا ڈالا، پٹا باندھا، بھائی سر پھٹا ہوگا، دوا لگائی، پٹا باندھا، آئے واپس آئے، حدیث کا سبق پڑھانے لگے. لیکن آج پڑھاتے پڑھاتے رو رہے تھے. بھائی درد ہوتا ہوگا، سر پہ پٹا لگایا تھا، رو رہے تھے. تو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتے ہو نا، ایک شاگرد محبت کرتا تھا، کھڑے ہو گیا، کہا استاد، اے میرے استاد، اے میرے پڑھانے والے، ایک کام کرو، آپ کا یہ سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. کہا کیا کرو؟ کہا جب تم گھر سے نکلو نا تو ماں کے دروازے پہ تالا لگا دو. ماں جو کمرے میں رہتی ہے نا اس پہ تالا لگا دو. تالا سمجھتے ہو نا؟ تالا لگا دو. وہ ماں دروازہ ٹھک 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 کرے گی، دروازہ کھلے گا نہیں، اندر بیٹھے گی، آپ آرام سے سبق پڑھاؤ. سبق پڑھانے کے بعد دروازہ کھولو، ماں تو بھول بھی جائے گی. ارے ماں تو بھول جائے گی، ماں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ حضرت حیوا زور سے چیخے اور کہا ہاں وہاں تالا لگا دوں گا تو رات کو میں سوتا ہوں میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا، میرے خوابوں پہ بھی. سب نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، کیا تالا لگے گا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، روز ماں مارتی ہے، آج ڈنڈے سے مارا، آج سر پھٹ گیا، مارنے دو ماں کو، مارنے دو میری ماں کو. تم کو نہیں معلوم، رات کو سوتا ہوں تو خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور میرے نبی آ کر پوچھتے ہیں بتا تیری ماں نے تیرے کو کہاں مارا؟ میں بتاتا ہوں یہاں مارا. میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کبھی میں کہتا ہوں میرے نبی نے یہاں، میری ماں نے یہاں مارا، میرے نبی ہاتھ مبارک رکھ لیتے ہیں. وہاں تالا لگا دوں گا، میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا. تو میرے پیارے دوستو، ماں کی خدمت کرنے والا تو نبی کے ساتھ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ. بولو نہیں انشاءاللہ. تو تیسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ تیار ہو نا انشاءاللہ؟ ہاں بیوی کا حق ادا کرو. بولو بیوی کا، ہاں بیلنس ضروری ہے. بیوی کا حق ادا کرو لیکن ساتھ میں ماں باپ کا بھی حق ادا کرو. کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. آخری بات، 5 منٹ میں ہم کو بات ختم کرنا، لیکن آپ میرے سوال کے جواب دو گے. میں 10 باتیں آپ کو پوچھوں گا، ہاں یا نہ، آپ لوگ خود بولو گے. چلو نمبر 1، روزی میں برکت کس کو چاہیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ. روزی میں برکت. بھائی پیسہ بولو تو اچھا نہیں لگتا، روزی میں برکت بولو تو اچھا لگتا. بولو نا نمبر 1 روزی میں، آپ ہاتھ نیچے رکھو، خالی ہاں بولتے جاؤ. روزی میں برکت چاہیے، اللہ کی رحمت، میری انگلیوں کو دیکھتے جاؤ، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی مغفرت چاہیے، اللہ کی طرف سے رضامندی چاہیے، گھر میں چین اور سکون چاہیے، بچے فرما بردار، ارے وہ بچے فرما بردار چاہیے. اچھا کوئی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی اور ٹینشن نہیں چاہیے. صحیح بولو نا، صحیح نا. اچھا موت کے وقت کلمہ چاہیے. اور ایک بہت پیاری بات میرے دوستو، اسلام اور ایمان زندہ چاہیے. بولو اسلام اور ایمان زندہ. اور آخری بات، 9 باتیں ہو گئی نا. آخری بات، ہم جنت میں اس طرح جائے، بولو انشاءاللہ ہم جنت میں اس طرح جائے کہ ہمارا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ میں ہو اور نبی کہے قسم پروردگار کی میرا امتی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. کس کو یہ 10 انعامات چاہیے؟ بولو ساتھ میں بولو بھائی. ہاں روزی میں برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، رضامندی، گھر میں چین اور سکون، بچے فرما بردار، ارے موت کے وقت کلمہ، ارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ارے جنت کا دروازہ، سب چاہیے نا؟ بولو نا. کتنے ہو گئے؟ ایک کام کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کام کرے تو روزی میں بھی برکت ہو جاوے؟ کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آٹومیٹک اللہ 10 انعام تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا. کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ بولو ساتھ میں فجر. بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کون کون تیار
اب میری آخری بات سنو، نماز پڑھیں گے، ہاں بولو بولو، پڑھیں گے جنتی، بولو نمازی، ساتھ میں نمازی، نہیں میں بہت کھل کے بول رہا ہوں، آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن ساتھ میں بولو نمازی، بے نمازی جہنم، دوزخی، بے نمازی، کھل کے بول رہا ہوں، کھل کے، کوئی میرے کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، کھل کے بتا رہا ہوں، کیونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں، قرآن میں لکھا، میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا، قرآن میں لکھا نمازی، نمازی، بے نمازی، اللہ تو صحیح بولتا نا، اللہ کے کلام میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی مسٹیک نہیں ہے نا۔ آ جاؤ قرآن میں پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، جبل پور والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے بندیاں، اللہ فرماتا مرد اور عورتیں، پیارے پیارے مرد اور پیارے پیاری بندیاں، اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا، نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا، بولو نمازی ہوگا تو بے نمازی۔ قرآن میں لکھا، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے، آپ کو یاد ہے، پڑھے نا میرے ساتھ میں پڑھے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ بس آگے کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی، بے نمازی جہنمی، بلکہ لکھا ہے اس جہنم میں اللہ ڈالے گا جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، بلکہ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس جہنم میں فرعون جائے گا، جس جہنم میں قارون جائے گا، جس جہنم میں حامان جائے گا، ارے ہمارے نبی نے فرمایا کٹر دشمن ابو جہل جو جہنم میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین شروع میں اللہ کے ولی کا نام لیا تھا غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر۔ ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ ان کی زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ ان کی مبارک زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لکھا، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ جو انہوں نے لکھا کہ ایک قیامت تک آنے والوں، اگر جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، بولو ایک جان بوجھ کر ایک فرض نماز، ہاتھ میں بولو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، پیران پیر نے فرمایا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ تو نصیب نہیں ہوگا، لیکن اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں ہوگا، اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق۔ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نے آپ کو بتایا نمازی جنتی، بولو نمازی۔ آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اور ہوں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو امانت ہی، بھائی یہ کرسی امانت ہی، کرسی پر بیٹھا آپ نہیں بلاؤ گے جبل پور، اور کیا کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے، اور اگر بلاؤ گے یا نہ بلاؤ گے بات تو حق ہی بولنا ہے کہ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی، لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا، اس لیے ہم لوگ ارادہ کر لو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ بھائی میں تھک گیا، ساتھ میں بولو نا، پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے۔ یہ بہت آسان ہے، آسان ہے۔ جاؤ دیکھو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کرو گے ایک پریکٹیکل، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو۔ جاؤ ماں کے پاس جاؤ، دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا، کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو۔ دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، دیکھو کیا کرنے کا من، جانے کا، ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو، یوں بولنے کا ماں
اے ماں میرے کو معاف کر دینا ماں، ماں تیرے 4-5 بیٹے جتنے بھی بیٹے ماں سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے زیادہ نافرمان میں، اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا ماں، ماں میرے دکان کا پرابلم ہے، ماں میرے گھر کا پرابلم ہے، ماں میرا گھر چھوٹا ہے، اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی ماں، ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا، یوں ہاتھ حرکت کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، جا 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 بیٹا معاف کر دیا جا۔ سچ میں کہتا ہوں جب ماں بولتی نا معاف کر دیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا، گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ اس سے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ، کرو گے انشاءاللہ؟ ماں کو گالی مت دو، مت دو، وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی، کچھ نہیں بولتی، مت دو ماں کو گالی مت دو، ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور چوتھا کام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا، بولو انشاءاللہ، اپنے ہاتھ اٹھاؤ بولو انشاءاللہ، بولو بولو نا کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، بلند آواز سے ہماری نماز قضا۔ کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ میرے پیاروں ایک واقعہ سناؤ، آپ کو یاد آ رہا ہے؟ سناؤ جی جی۔ جب بدر کا میدان، بولو بدر کا میدان، مسلمان کتنے تھے؟ 313، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ مسلمان جیتیں گے، چاہے سامنے ہزاروں ہو، لیکن آج جیت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی۔ اور اللہ نے اعلان فرما دیا جنگ سے پہلے، یعنی جنگ بدر سے پہلے اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور ایک جگہ اور اعلان فرمایا كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ 313 کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آج 313 کے پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہونا تو ہو گیا بدر کے میدان میں، اب بہت سارے مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ، بولو کہاں لے گئے؟ مدینہ منورہ۔ سننا، بہت ساروں کو مدینہ منورہ لے گئے۔ اب مکے میں اس وقت ایک بہت بڑے امیر آدمی تھے، پیسہ ہی پیسہ، زمین پراپرٹی جائیداد بنے، مطلب ہے کہ مکے میں بہت بڑا نام ان کا تھا، ان کا نام تھا جبیر۔ بولو کیا نام تھا؟ زبیر نہیں، زا سے نہیں، جیم جیم، یا جبیر ان کا نام تھا۔ اب ان کو مکہ والوں نے گھیرا، اور مکہ والوں نے کہا تمہارے پاس زمین ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، کھیت ہے، باغ ہے، کیا چیز تمہارے پاس نہیں ہے؟ تم کیوں مدینہ نہیں جاتے؟ جاؤ مدینہ جاؤ، اپنے رشتہ داروں کو چھڑا کے لاؤ، جاؤ جاؤ مدینہ جاؤ، محمد جو مانگے دے دینا، لیکن اپنے رشتہ داروں کو عزت کے ساتھ چھڑا کے لے کے آؤ، کیونکہ 600 کلومیٹر دور ہم سے ہے، یعنی ہم مکے میں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ تو جبیر نے کہا ٹھیک ہے، بہت دولت جمع کی، کئی اونٹ جمع کیے، اس پہ دولت کو رکھا اور کہا جا رہا ہوں، بولو کہاں جا رہا ہوں؟ مدینہ۔ بڑے غصے میں جا رہے تھے کیونکہ امیر تھے، دولت تھی، مال تھا، شہرت تھی، فیمس تھے، سیلیبریٹی تھے، اور اللہ نے بہت مال دیا تھا۔ ارے اونٹوں پہ بیٹھے اور سفر شروع ہوا، اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اور مال اور دولت کو لے کر گئے، اور راستے بھر کہتے تھے محمد جو مانگیں گے دے دوں گا، لیکن چچا کو بھی چھڑا کے لاؤں گا، خالو کو بھی چھڑا کے لاؤں گا، میرے چچا زاد بھائی کو بھی چھڑا کے لاؤں گا، ان کو بھی چھڑا کے لاؤں گا۔ جب یہ مدینہ پہنچے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام کیا؟ جبیر۔ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچے مدینہ پہنچے تو معلوم کیا کہ محمد کہاں ہے، تو معلوم ہوا مسجد نبوی میں ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ابھی وہ تھوڑا کچھ اور پوچھتے، اتنے میں تو اذان کی آواز آئی، اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اسی اذان میں آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی اذان میں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اپنے اونٹ پر بیٹھے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے، محمد مسجد میں ہے،
ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، اپنے اونٹوں پر ہی بیٹھے رہیں گے، جہاں محمد رہتے ہو وہاں اپنا قدم بھی زمین پر نہیں جائے گا۔ محمد آئیں گے، ہم سودا کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کے لے کے جائیں گے۔ ہم مکہ والے بڑی ناک والے ہیں، ہم اپنا پاؤں اس زمین پر رکھنے والے نہیں ہیں۔ چلو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہو گئی، ہمارے نبی نے نماز پڑھانا شروع کی۔ پورا ان اللہ کی قسم کھا کر بولو، ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر کوئی آواز ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی کو ایسا مائک سسٹم کی ضرورت ہوگی جیسا قاری احمد علی کو ضرورت ہے؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی نے جو مغرب کیا اللہ اکبر کہا، وہ جبیر بھی بیٹھے ہیں، سب ساتھی بھی بیٹھے ہیں، ہمارے نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سورہ فاتحہ، اچھا ہمارے نبی کو نہیں معلوم کہ باہر اتنا بڑا مجمع، مال و دولت کی ریل پیل اونٹوں سے بھر بھر کے، سواریوں سے بھر بھر کے آیا ہے؟ ہمارے نبی نے جیسے مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ مکمل کی، ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو گے۔ ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ اتنا ہمارے نبی نے پڑھا، اللہ اکبر، رکوع میں گئے۔ ان کا رکوع میں کیا جانا تھا کہ جبیر اپنی سواری سے اتر گئے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ کہنے لگے مجھے ان سے ملنا ہے، ان سے ملنا سبحان ہے۔ اللہ۔ کتنا پیارا قرآن پڑھا ہے، اللہ کتنی اکبر، پیاری سبحان عربی۔ اللہ۔ انہوں نے کہا قرآن حکیم کی قسم، انہوں نے کہا کہ پیارے نبی پیغمبروں میں ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ ان کا دل اتنا کانپنے لگا، پورا بدن تھر 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 کانپنے لگا۔ وہاں لوگوں نے کہا ابھی نہیں، وہ 3 رکعت پوری ہوگی مغرب کی۔ یہ گئے، ہمارے نبی نے یہاں سلام پھیرا، یہاں سلام پھیرا، دھار سے جا کر ہمارے نبی کے سامنے پڑ گئے اور کہنے لگے میرے مصطفیٰ، میں غلاموں کو چھڑانے آیا تھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم آپ کا غلام بن کر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں غلاموں کو چھڑانے آیا تھا، آپ کے ہاتھوں سے میں خود غلام بن کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے ایسے سینے سے لگایا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے نبی کو فرمایا اب نہیں جاؤں گا، اب آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں ایک زمانہ تھا کہ زمین میں سب سے زیادہ عداوت مجھے تھی تو محمد آپ سے تھی، اور آج وہ محبت ہے کہ آپ کی جان کے آگے میں اپنی جان قربان کر دوں گا، آپ کے آگے میں اپنا مال قربان کر دوں گا، میں اپنے آل اولاد کو قربان کر دوں گا، مگر آپ کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جبیر، تھوڑا آرام، پانی پیو۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کیا کرنے آئے؟ وہ کہا بہت باہر اٹھ کھڑے، مال و دولت لے کر آیا، اور کہا کیوں آیا؟ وہ سب کو چھڑانے آیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم نے آج تک محمد کو پہچانا نہیں؟ 10 سال میں تمہارے درمیان میں رہا، تم نے پہچانا نہیں؟ مجھے مال کی ضرورت، مجھے دولت کی ضرورت۔ ارے جبیر آ کر کہہ دیا نا، جاؤ میں نے تمام کو آزاد کر دیا، جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ میرے دوستو، حضرت جبیر کا جملہ، میرے مصطفیٰ سب کو آزاد کر دیا، لیکن مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے، وہی حضرت جبیر۔ اب ہم جبیر کہتے تھے نا، اب کہیں گے حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ آمین آمین آمین۔ میرے پیارو، کون سا قرآن پڑھا انہوں نے؟ ہمارے نبی نے سورہ یاسین پڑھی نا، پوری سورہ یاسین پڑھی۔ کتنی آیتیں پڑھی؟ 4-5 آیتیں، ہو سکتا دوسری رکعت میں اور 4-5 آیتیں پڑھی ہوگی، 10 آیتیں پڑھی۔ حضرت جبیر کا دل بدل گیا۔ ہمارے گھر میں سورہ یاسین ہے، ہاں یا نہیں؟ ہے۔ ہمارے یہاں قرآن خوانی میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، دکان کی شروعات میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، مکان نیا لیا تو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، بلکہ ہمارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی رات کو سونے سے پہلے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے اور صبح اٹھے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو سبحان جائے اللہ گا. سبحان اللہ. لیکن وہ سورہ یاسین ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ سورہ یاسین میں کوئی چینجز آئی؟ جی کوئی فرق آیا؟ نہیں. کوئی زبر زیر پیش فرق آیا؟ تو کیوں سورہ یاسین نے ان کی زندگی کو بدلا، ہماری زندگی کو کیوں نہیں بدلا؟ میرے پیارو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن سے محبت نہیں ہے، ہم کو اس کی جگہ موبائل سے محبت ہو گئی ہے. ہم کو قرآن پاک سے محبت، اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ قرآن سوچو نا کتنا بھاری کلام ہے. اس پر ذرا نظر رکھنا. یہ قرآن اتنا بھاری کلام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قرآن اتارنا تھا، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اگر یہ قرآن کو میں پہاڑ پر اتارتا نا تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. بولو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ پھٹ جاتا. اللہ کہتے اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا، پھٹ جاتے. لیکن اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تمہارا دل مجھے اتنا پیارا ہے اور تمہارا دل اتنا مضبوط ہے کہ سارے پہاڑ ایک طرف ہوں گے، میرے مصطفیٰ کا قلب مبارک ایک طرف ہوگا. میں اتاروں گا تو آپ کے قلب مبارک پر یہ قرآن اتاروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دونوں باتیں میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا. اللہ نے پہلے کیا کہا؟ اگر قرآن کو کس پر اتارتا پہاڑوں تو پہاڑ کا کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتا پہاڑ. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتے اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتا، یہ قرآن اتنا بھاری بھر کر کلام ہے، پہاڑ کے چورے چورے ہو جاتے، پھٹ جاتا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن پھر اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ دنیا کے سارے پہاڑ ایک طرف ہوں گے، میرا مصطفیٰ کا دل مبارک ایک طرف. سبحان اللہ. میں اتاروں گا تو میرے مصطفیٰ آپ کے قلب مبارک پر اتاروں گا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے سب پہاڑوں کو چورا کر دیا اور ساری مضبوطی میں نے تمہارے دل مبارک میں عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا قرآن کی شان ہوگی اور کیا مصطفیٰ کی شان ہوگی. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ دو چیز قرآن اور مصطفیٰ جتنا گھٹانے جاؤ گے قسم اللہ کی اللہ اتنی ہی شان دونوں کی بڑھاتا چلا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بلکہ میرے پیارو قرآن اور مصطفیٰ بولو نا، قرآن اور مصطفیٰ. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی کون؟ حضرت عائشہ ہماری ماں، بولو رضی اللہ تعالی عنہا. کسی نے آ کر پوچھا ہماری ماں اماں عائشہ کو پوچھا کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے. یعنی کسی نے آ کر سوال پوچھا کہ ہمارے نبی کی ہسٹری مبارک بتاؤ، ان کا اٹھنا مبارک، ان کا بیٹھنا کیسا مبارک، ان کا چلنا کیسا، ان کا آنا کیسا، ان کا جانا کیسا، ان کا سونا کیسا، ان کا جاگنا کیسا، ان کا کھانا کیسا، ان کا پینا کیسا. حضرت عائشہ ہماری ماں نے کہا کہاں تک بتاؤں گی؟ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی آج معمولی آدمی کی ہسٹری بیان کرنا مشکل ہے تو ان کی ہسٹری کو کیسے بیان کرے جن کے طلب مبارک کو 70,000 فرشتوں نے چوما تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے بس کی بات نہیں، لیکن ہاں چونکہ میں امت کی ماں ہوں، امت کی ایک جملہ بتاتی ہوں سن لو، ہمارے نبی کی پوری زندگی سمجھ میں آ جائے گی. تو کہنے والے نے کہا بتائیے نا وہ جملہ بتائیے، آپ سب لوگ بھی سنیں گے نا. کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں نے فرمایا میں میرے نبی کی تاریخ مبارک کیسے بیان کروں، بس اتنا بتاتی ہوں خلقہ القرآن. حضرت عائشہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے بچوں، ہماری ماں ہے نا، قیامت تک آنے والے میرے بچے اور میری بچیوں کان کھول کر سن لو، جس نے قرآن پاک کو محبت سے
سے دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے ایک نے ابھی صورت میں کہا تھا وہ صحابہ کا زمانہ کتنا اچھا تھا، اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے۔ میں نے کہا ہمارا زمانہ بھی بہت اچھا ہے۔ بے شک۔ تو کہا اللہ کے رسول کہاں دکھتے ہیں؟ میں نے کہا پورے دن میں قرآن کتنا پڑھا؟ تو کہا نہیں۔ میں نے کہا 3 دن میں کتنا پڑھا؟ نہیں۔ 15 دن میں کتنا پڑھا؟ نہیں۔ میں نے کہا قرآن کو ہاتھ لگایا؟ نہیں۔ قرآن کو محبت سے دیکھا؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری ماں کی بات سن لے، ہماری ماں عائشہ نے فرمایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی شان گئی نہیں ہے، آج بھی قرآن کو دیکھتا جائے گا مصطفیٰ نظر آئیں گے، مصطفیٰ کو دیکھتا جائے گا قرآن نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کون کون میرا ساتھ دے گا سبحان اللہ بولیں گے؟ بولو سبحان اللہ۔ ارے میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے پوچھا اللہ قرآن بتا دے، مصطفیٰ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا۔ سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ۔ قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا، مصطفیٰ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی موجود، بولو ہمارے نبی موجود اپنے روضہ مبارکہ میں اللہ کی قسم زندہ ہے، بے شک، اور ہمیں اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کی ضرورت، میرے کہا کو فالتو بات کرتا۔ ہمارے نبی ایسے مضبوط نبی کہ اب ان کے بعد کوئی نبی کی ضرورت ہے نہیں۔ اور جب اللہ کہتے تم کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کون آئے؟ اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے یہ میرے محمد ہے، یہ میرے احمد ہے، سبحان اللہ، یہ میرا مصطفیٰ ہے، یہ میرا مجتبیٰ ہے، سبحان اللہ، یہ میرا مرتضیٰ ہے، یہ میرا کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ صفی اللہ ہے، یہ نجی اللہ ہے، یہ بشیر بھی ہے، یہ نذیر بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، یہ طٰہٰ بھی ہے، یہ یاسین بھی ہے، یہ اول بھی ہے، یہ آخر بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں، یہ میرا آخری نبی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، دیکھنا میں ٹریک بدل رہا ہوں، جی یاد دلانا میرے کو، اسلم بھائی تو بیٹھے بیٹھے یاد دلا۔ ایک زمانہ گزرا ہے شاہ عطا اللہ بخاری کا، کن کا؟ شاہ عطا اللہ، ولیوں کے ولی، نام لو شاہ عطا اللہ عطا اللہ رحمت اللہ۔ ان کے زمانے میں ایک غلام احمد، وہ غلام احمد نے اعلان کر دیا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اور شاہ عطا اللہ بخاری تو بہت علم والے تھے، سمجھایا بھائی تو نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قسم اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قرآن کے پیدا کرنے والے کی قسم بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ شاہ عطا اللہ بخاری نے بہت سمجھایا غلام احمد کو۔ ایک دن چاہے وہ خواب کا معاملہ ہوگا یا بیداری کا معاملہ ہوگا، لیکن آمنا سامنا ہوا نا تو شاہ عطا اللہ بخاری نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ تو کہا ہاں تم غلام احمد ہو، تم احمد نہیں ہو۔ تو کہا نا، قرآن میں جو احمد آیا نا وہ میرے بارے میں آیا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اللہ نے کہا ہے احمد نام کے نبی آئے ہیں، آئے ہیں، کہا وہ احمد نہیں ہوں۔ تو شاہ عطا اللہ نے سمجھایا تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو، غلام احمد ہو، آواز سے تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو۔ بہت سمجھایا نہیں مانا، تم احمد نہیں ہو، تم غلام احمد ہو۔ تو اس نے غصے میں کیا کہا معلوم؟ نہیں میں احمد ہوں، وہ تو غلام میرے ماں باپ نے زبردستی چپکا دیا، میں احمد ہی ہوں، نبی ہوں، اور غلام تو میرے ماں باپ نے زبردستی چپکا دیا۔ تو شاہ عطا اللہ کا نام تھا عطا اللہ، کہا پھر میں اللہ ہوں۔ تو کہا تم عطا اللہ ہو، کہا وہ عطا تو میرے ماں باپ نے چپکا دیا، میں اللہ ہوں اور میں ریجیکٹ کرتا ہوں کہ تم میرے نبی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت پیغام، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بول دو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہاں تو سنو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے پوچھا اللہ محمد کا نظارہ بتا دے، قرآن کا نظارہ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کر دیا اور میں نے مصطفیٰ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا
सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा आला, मेरा कुरान भी आला, सुभान मेरा अल्लाह। मुस्तफा भी पाला, मेरा कुरान भी पाला, मेरा मुस्तफा भी निराला, मेरा कुरान भी निराला। अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा हसीन, मेरा कुरान भी हसीन। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान 30 पारों वाला, तो मेरा मुस्तफा वज़ुहा चेहरे वाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान सारी किताबों का सरदार बन गया, मेरा मुस्तफा सारे नबियों का सरदार बन गया। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान जिक्र, मुस्तफा जाकिर, मेरा कुरान वाज, मुस्तफा वाइज, मेरा कुरान वसीयत, मुस्तफा वासिए। अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया देखो ना देखो ना, जिसने कुरान को देखा वो कारी बन गया, जिसने मुस्तफा को देखा वो सहाबी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो आज हूँ कल चला जाऊंगा, लेकिन आप और मैं अल्लाह की नजर में सब है ना। इसे झूठा झूठा हाथ नहीं उठाने का, नमाज का वादा पक्का। ऐसा नहीं कि बाहर जाके बोलने का, मौलाना बोले तो उठाया था। मौलाना के बोलने से नहीं, मौलाना खुद कयामत में अल्लाह का मोहताज है। हम सब अल्लाह के मोहताज है, हमको उसी के सहारे की जरूरत है। इसलिए उसी को अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर फिर एक मर्तबा बोलो हमारी नमाज कज़ा, पक्के जन्नती बनेंगे इंशाअल्लाह। 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो मैं बात खत्म करूं, तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।